اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مجید آپ تمام محترم سامعین و ناظرین مومنین و مومنات کی خدمت میں مسلسل سلسلہ دروس جاری ہے۔ آج اس درس کا 33واں دن ہے، یعنی کلاس نمبر 33، 33واں درس آج ہے، اور سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 جو کہ شروع ہو چکا ہے، آیت نمبر 155 اور 156 انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر پیش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ان دو آیتوں کے بارے میں کچھ مضامین آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ آج عالمی یوم القدس ہے، جو کہ تمام دنیا کے صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جو ظلم کے خلاف بولتا ہے، اور جب تک یہ انسان ظلم کے خلاف بولتا رہے گا انسان رہے گا۔ لیکن اگر اس نے خاموشی اختیار کر لی بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں آپ نے سماعت فرمایا کہ پیغمبر اکرم کو حکم ہوا کہ آپ قبلہ اپنا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منتقل کر لیجئے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ نے کہا ہم نے دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم خدا ہوا آیت کہ شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی ہو سب جو ہے خانہ کعبہ اور بیت المقدس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یعنی حکم خدا یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور وہ بھی یہودیوں کے اس اعتراض کے ساتھ تھا کہ تمہارے پاس اپنا کعبہ نہیں، لیکن خدا نے جو وقت معین کیا تھا جس چیز کے لیے، لیکن آج جو ہے یہ اسرائیل جو ملک وجود میں آیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا پہلے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے، یہ مسلمانوں کی فلسطین سرزمین نہیں ہے، ہماری پہلے تھی تو ہماری ہے۔ اگر اس قاعدے کو آپ جاری کرنا چاہیں گے تو کیا دنیا میں کہیں یہ قاعدہ جاری ہو سکتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل تھے، ہم تو پہلے یہاں تھے پھر ہم چلے گئے، اب ہم یہاں فلسطین کے مسلمانوں کو برباد کر کے، ان کو مار کے، قتل عام کر کے ان کی سرزمین پر قبضہ کریں گے کیونکہ ہم پہلے یہاں تھے؟ کیا یہ قاعدہ دنیا میں جاری ہو سکتا ہے؟ اگر اس قاعدے کو آپ جاری کرنے کی کوشش کریں گے تو ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت سے پہلے مغلوں کی حکومت تھی، تو اب آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب انگریز آ کر کے کہے یہاں پر کہ چونکہ پہلے ہماری حکومت تھی ہندوستان میں اس لیے ہماری حکومت رہنا چاہیے، یا مغل آ کے کہیں کہ چونکہ پہلے ہماری سرزمین تھی، ہماری حکومت تھی ہندوستان میں، لہٰذا اب ہماری حکومت رہنا چاہیے؟ یہ قاعدہ ماننے لائق قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ظلم و جور ہے۔ ہٹلر نے ظلم کیا یہودیوں پر اور یہودیوں نے ظلم کیا مسلمانوں پر۔ یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی، تم پر ہٹلر کیا مسلمان تھا؟ جس نے تمہارا قتل عام کیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، کیا وہ مسلمان تھا؟ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا۔
لیکن عجیب تعجب کی بات ہے، جس سے دشمنی تھی اس سے دوست بن گئے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی کہ اے مسلمانوں، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ تم ان کے مذہب پہ چلے جاؤ۔ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ وہ اسلامی ممالک جو اس وقت اسرائیل کے دوست ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے دین کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کریں، اپنے دین کے بارے میں سوچیں۔ بہرحال یہ عالمی یوم القدس جو کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ روز قدس منایا جاتا ہے، یہ پوری دنیا میں ہر سال گزشتہ سال کی بنسبت زیادہ زور و شور سے، طاقت و قوت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مظلومین جو بھی دنیا میں مظلوم ہیں، اور فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونیزم اور اسرائیل کے قبضے، جو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے فلسطین پر، اس کی مخالفت کا یہ دن ہے جسے ہم کہتے ہیں یوم القدس، روز قدس، بیت المقدس کا دن۔ یہ ہمارا قبلہ اول جس پر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اس کی آزادی پانے کے لیے یہ مہم شروع ہوئی۔ یہ پروگرام جو یوم القدس منایا جاتا ہے، اسرائیل کے خلاف اس میں مظاہرے اور اسرائیل کے ساتھ جو بھی ممالک ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ظلم کے خلاف، اور جو اسرائیل سے فلسطینی سو برسر پیکار ہیں جو اپنے ملک، اپنی سرزمین جو بھی تھوڑا موڑا بچی ہے اس کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم القدس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ہر جگہ منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1948 میں یہودیوں نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا، جو کہ مسلمانوں کی سرزمین تھی۔ قبضہ کر کے انہوں نے ایک مستقل اپنا ملک اعلان کر دیا۔ پہلے آ کے وہاں زمینیں خریدیں، خریدتے رہے، اور جب ایک ایریا انہوں نے زمینیں خرید لیں تو اچانک انہوں نے اپنے ایک مستقل ملک کا اعلان کر دیا، اور اس وقت کا اقوام عالم یہودیوں کے اوپر بہت ہی لطف و مہربان تھا، لہذا اس کو ملک مانیتا دے دیا، جس کو مظلومیت کی وجہ سے ان کو وطن دیا گیا تھا کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ آج وہی جن کو وطن مل گیا ہے، جنہوں نے وطن ان کو بنانے کی جگہ دے دی، ان کی جہاں پہ قبضہ کیا، آج انہی پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا مستقل الگ فلسطین سے اسرائیل ملک کا اعلان ہو گیا، اور آہستہ آہستہ فلسطین کی بقیہ زمینوں پر بھی قبضہ کرنے لگے یہودی۔ صرف اسی جگہ پہ نہیں رہے، بلکہ اب جو ہے آگے بڑھنے لگے، اور آج بھی فلسطینیوں پر ظلم جاری ہے۔ صرف ظلم جاری نہیں ہے، بلکہ اب ان ایام میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جو فلسطین کا کچھ حصہ ہے بھی، اس کے اوپر بھی یہ غاصب صہیونی حکومت قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، اپنا قبضہ جمانا چاہ رہی ہے، جس کے لیے پوری دنیا اس ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتی رہے گی۔ آج ہم مختصر میں اس کی تاریخ تھوڑا سا بیان کر دیں جلدی کہ جمہوریہ اسلامی ایران کے پہلے وزیر خارجہ جو تھے ابراہیم یزدی نے 1979 میں جبکہ وہ جمہوریہ اسلامی انقلاب، جبکہ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے جمہوریہ اسلامی ایران کے رہنما حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے صہیونی مخالفت کا دن منانے کے لیے تجویز پیش کیا کہ ایک دن معین کیا جائے ایسا جس کو فلسطین کے مظلوم مومنین و مسلمانوں کی حمایت کے لیے پوری دنیا میں ایک دن عالمی یوم قدس منایا جائے۔ انہوں نے تجویز پیش کیا،
اور اس وقت زمانہ وہ تھا کہ جب اسرائیل لبنان کے کچھ علاقوں پر بھی کشیدگی جاری تھی، اسرائیل قبضہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت سے اور امام خمینی نے اس تجویز کو قبول کیا اور اعلان کیا عالمی یوم القدس۔ اس وقت سے پوری دنیا کے لوگ اسرائیل کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف مظاہرے کرتے آ رہے ہیں۔ امام خمینی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر سال ماہ محرم، ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کو یوم القدس منایا جائے گا۔ اس دن دنیا بھر کے مسلمان اور ظلم کے خلاف، غیر مسلمان جو ہیں، جو ظلم کے خلاف بولنے والے ہیں، انسان کا دل رکھنے والے ہیں، اسرائیل کے مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں احتجاج اور اتحاد کا مظاہرہ کریں گے۔ امام خمینی نے اعلان کیا 1979۔ امام خمینی رحمۃ اللہ کا پیغام کیا تھا، مختصر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل ہے، امام خمینی فرما رہے ہیں، میری دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیں اور اس دن فلسطین کے مسلمان عوام کے قانونی حقوق کی حمایت کے لیے اپنے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ میں عرصہ دراز سے تمام مسلمانوں کو، امام خمینی فرما رہے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے تمام مسلمانوں کو غاصب اسرائیل کے خطرے سے آگاہ کرتا آ رہا ہوں، جس نے ان دنوں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر اپنے مظالم میں اضافہ کر دیا ہے۔ میں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس غاصب اور اس کے حامیوں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں، اور تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن جو ایام قدر یعنی شبۂ قدر کے جو آخری راتیں ہیں، شب قدر میں سے ہیں، جو ایام قدر میں سے بھی ہے، اور فلسطینی عوام کی تقدیر کو واضح کرنے کا دن بھی یہ ہو سکتا ہے، اس کو یوم القدس قرار دیں اور کسی پروگرام کے ذریعے بین الاقوامی طور پر ان مسلمان عوام کے ساتھ تمام مسلمانوں کی ہمدردی کا اعلان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو فتح عنایت کرے اور مظلوم عوام کی حمایت کا اعلان، اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کے لیے اعلان کرنے کا یوم القدس بہترین ذریعہ ہے فلسطین میں جو مسلمان مظلوم جن کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آج فلسطین گزشتہ زمانے کی بنسبت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، اور ان قریب غاصب اسرائیل حکومت کے خاتمے کے ساتھ بیت المقدس کو انشاءاللہ جلد آزاد کرانے میں فلسطین اور پوری دنیا کے مسلمان فتح و کامیابی کا جشن منائیں گے۔ آج جبکہ 2020 ہے اور یہ سننے کو مل رہا ہے کہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ علاقوں کو جو کہ غزہ پٹی کا، اسرائیل کا کنارے کا علاقہ ہے، اس پہ بھی اپنا قبضہ جمائے، لیکن پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے مسلمان آج ہوشیار ہیں، آج بیدار ہیں۔ ظالم کو اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے گا، اور جیسا کہ قائد حزب اللہ سید حسن نصر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری موجودہ نسل اپنی آنکھوں سے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، چارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو
اسرائیل جیسے ظالم و جابر خونخوار دشمن کے چنگل سے جلد آزادی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب جو ہے آج کا جو درس، بس چونکہ صرف وقت 15 منٹ اسی میں گزر گیا، جو کہ بہت ضروری بھی تھا، اور قرآن کا درس بھی ہے کہ ظلم کے خلاف بولنا ہے ہمارے، چاہے وہ ظلم کسی پر بھی ہو۔ دین اسلام یہ کہتا ہے، شریعت اسلام یہ کہتی ہے، مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی جانور پر ظلم بھی اگر ہو رہا ہے تو خاموش نہ بیٹھو۔ کس مذہب کا ہے، کس دین سے ہے، کس دھرم سے ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ ہماری پہچان ہے، ہمارا شیوا ہے کہ ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور بلند کرتے رہیں گے۔ اب جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 آپ کی حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 155 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ استرجاع جو آپ پڑھا کرتے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو یاد رکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں بھی یہ موجود ہے۔ بس ترجمہ کروں مختصر، زیادہ وقت نہیں لینا، صرف ایک آیت، اس لیے کہ 16 منٹ ایسے ہی ہو گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور بے شک ہم، لام جو ہے لام قسم ہے یہاں پر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خدا قسم کھا کے کہتا ہے کہ ہم ضرور امتحان لیں گے۔ بشیئن، بشیئن اشارہ ہے، یعنی تھوڑا امتحان لیں گے، پورے کا امتحان نہیں لیں گے، ایک چیز کو تھوڑا سا۔ بشیئن من الخوف، یعنی تھوڑے سے خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ والجوع، تھوڑی سی بھوک کے ذریعے امتحان لیں گے۔ ونقص من الاموال، مال کو کم ہونے کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ والانفس، جان کے ذریعے سے، جان لینے کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ والثمرات، پھل اور فروٹ کی کمی کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ وبشر الصابرین، اللہ کہہ رہا ہے جو صبر کرنے والے ان کو بشارت دے دو۔ بشارت یعنی خوشی کی خبر دے دو۔ کیا خوشی کی خبر؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں، الذین اس میں موصولہ ہے، تو وہ ہے، صابرین کون ہے؟ وہ ہیں کہ اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ ان دو آیتوں میں آپ نے توجہ کیا کہ آیت کیا کہہ رہی؟ ہم ہر ایک سے امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ یہ آیت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی طرف بھی اشارہ ہے، چونکہ کربلا میں خوف بھی ہے، جوع بھی ہے، اموال بھی لٹ چکے ہیں اور ہر طرح کا ظلم ہے، لہذا بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ واقعہ کربلا کی طرف بھی اس سے اشارہ ملتا ہے۔ البتہ یہ آیت کے مصادیق ہوتے ہیں، لہٰذا ایک یہ بھی ہے کہ ہم ہر انسان کا یا انسانوں کا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم امتحان ضرور لیں گے، تب ہم کو یہ دعا نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا امتحان نہ لے، بلکہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں امتحان میں کامیاب و کامران بنائے، اللہ ہمیں امتحان میں کامیابی عطا کرے، یہ دعا کرنا ہے، نہ یہ کہ امتحان ہی نہ لے۔ امتحان اچھی چیز ہے، امتحان سے ہی ترقی ہوتی ہے، اس لیے کہ بِشَيْءٍ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑی چیز سے ہم امتحان لیں گے، ورنہ موت ہے، زلزلہ ہے، خوف ہے، مثلا زلزلہ آیا، کچھ علاقے میں آتا ہے، کچھ علاقے میں نہیں آتا ہے،
یہ کیا ہے؟ بشائن ہے، تھوڑا زلزلہ، نہ کہ پورا زلزلہ۔ لیکن وہ جو قرآن میں آیت کہہ رہی ہے قیامت کے بارے میں، ذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب پوری زمین ہلے گی، ارض اذا زلزلت الارض، پوری زمین کو زلزلہ آئے گا۔ ابھی بشائع الارض پہ زلزلہ آتا ہے، یعنی زمین کے کچھ حصوں پر زلزلہ آتا ہے جس سے خوف طاری ہوتا ہے۔ اور قیامت کے وقت جو زلزلہ آئے گا کون سا ہے؟ اذا زلزلت الارض، پوری زمین کا زلزلہ ہوگا، پہاڑ اکھڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لہذا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا تھوڑا سا اللہ جو ہے امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ دعا کرنا یہ نہیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم سے امتحان نہ لے، بلکہ امتحان سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، کہ خدا، علم خدا میں تو سب کچھ ہے۔ امتحان کیوں؟ تاکہ ہم کچھ عمل انجام دیں اور ہم اس کی جزا یا سزا کے مستحق ہو سکیں۔ کیا کیا؟ جو، خوف، اموال کا ختم ہو جانا، پھلوں کا کم ہو جانا۔ لہٰذا امتحان دینے والے جو ہیں، امتحان تو ہوتا ہے ہر ایک کا، امتحان دینے والوں کی قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو امتحان کے بعد شور و غوغا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، آؤ گریا کرتے ہیں، تھوڑا سا گھر میں پریشانی ہوئی پورے محلے میں پریشانی بیان کرنے لگے۔ یہ کون ہے؟ ایک وقت کا فاقہ ہوا اور پورا ڈھنڈورا پیٹ ڈالا۔ یہ ایسے امتحان دینے والے بھی ہیں۔ دوسرا گریڈ کون ہے؟ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، امتحان کے وقت پہ صبر کرو، بشر الصابرین، اور صابرین کو اے میرے رسول بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ تیسرے کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو امتحان دینے میں لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو دینے والے ایک تو وہ ہو گئے جو شروع غل کرتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے غربت بیان شروع کر دیتے ہیں امتحان کے وقت۔ دوسرا وہ ہے جو صبر کرتے ہیں، وبشر الصابرین، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ تیسرا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو امتحان دینے میں جن کو لذت حاصل کرتے ہیں، والشاکرین لما اصابہم، جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں۔ ہم کو انبیاء میں بھی ملیں گے، ائمہ معصومین علیہ السلام میں بھی ملیں گے۔ امام حسین علیہ السلام، سید سجاد، جناب زینب نے سجدہ شکر کیا ہے امتحان کے وقت میں، اور امتحان میں کامیاب ہو کر کے دین اسلام کو حیات جاویدانی عطا کر دی۔ لہذا یہ امتحان بھی کئی طرح کے ہیں۔ کبھی جو ہے گناہوں کی سزا کے لیے اللہ امتحان لیتا ہے، کبھی ہماری تربیت کے لیے امتحان لیتا ہے۔ جس طریقے سے فوج میں کسی فوجی کو کسی غلطی کرنے کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے، کبھی اس کو لفظ سزا تو نہیں کہیں گے، اس کو ورزش بتائی جاتی، محنت کا کام بتایا جاتا ہے تاکہ اس کا بدن کیا ہو؟ مضبوط ہو جائے۔ لہذا ایک حدیث میں ہے البلاء للظالم ادب، بلا جو ہے ظالم کو ادب سکھانے کے لیے ہوتا ہے، وللمؤمن امتحان، اور بلا مومن کے لیے امتحان ہوتا ہے، وللاولیاء درجۃ، اور لیکن یہ بلا اور مصیبت اور امتحان اولیاء خدا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کا درجہ بلند ہونے کے لیے، ان کا مقام بلند ہونے کے لیے، ان کا عہدہ بلند ہونے کے لیے۔ جب امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو ان کا عہدہ و درجہ بلند ہوتا ہے، جیسا کہ جناب ابراہیم کا آپ نے واقعہ پڑھا کہ جب جناب ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب اللہ نے امتحان لے لیا، وہ کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو یہ امتحان کس طرح کا ہو گیا؟ ظالم کے لیے ادب، اس کو سکھانے کے لیے سدھر جاؤ۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے مومن کے لیے، مصیبتیں مومن کے لیے امتحان ہے، ظالم کے لیے ادب ہے، اور اولیاء خدا کے لیے بلند درجہ حاصل کرنے کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ خوف نہیں ہوتا ہے، ان پہ غم نہیں ہوتا۔ کس کے لیے؟ اولیاء اللہ، ان پہ خوف و غم طاری نہیں ہوتا ہے۔ کون سا خوف و غم؟
یہ جو مصیبت پڑی اس سے غم طاری نہیں ہوتا ہے ان پہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا امتحان لے گا. اللہ سے خوف رکھنا وہ الگ چیز ہے، مصیبت سے خوف کرنا وہ الگ چیز ہے. لم یک شیئن، لم یک شیئن مذکورا، انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ نے اسے بنایا. لم یک شیء، کچھ بھی نہیں تھا. پھر جو ہے نطفہ اور مٹی سے بنایا، پھر نطفہ مضغہ تمام فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ میں رہا ہے انسان. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں رہا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہیں؟ کچھ بھی جب ہمارے پاس نہیں تھا، جب جو کچھ بھی ہے سب خدا نے ہم کو دیا ہے، پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کچھ بھی ہے اللہ نے دیا ہے اور ہم کو اللہ کی طرف واپس پلٹ کر کے جانا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ ہمارا شمار صابرین میں ہو. پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، آج جو ہم نے یہ دو آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا، اور اس کے پہلے بیت المقدس، مسلمانوں کی آزادی، فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے اپنا احتجاج درج کروایا ہے. پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں تمام ناظرین اور ہمارے جو کہ مرحومین ہیں مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما. پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں جو مریض و بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، آج یوم القدس ہے، جمعۃ الوداع ہے. پروردگار ہم نے جو بھی طاعت و عبادت انجام دیا ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں آخری حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو امام کے اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے یاور و انصار میں شامل ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.